جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے خاص مہمان، مالک الملک کی خاص رحمتوں، برکتوں، نوازشوں، عطاؤں کہ اس ماہ مکرم میں اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے وہی لفظ کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ آپ کے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، تو اللہ ہمارے لیے اسے بابرکت بنائے۔ ماضی میں ہمارے اندر جو کمی بیشیاں تھیں، میرا مالک اس مہینے میں ہمیں یہ توفیق نصیب کرے کہ ہم ان کمی کوتاہیوں کو پورا کر سکیں۔ یقیناً آپ نے اہل علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 فرمان بلکہ 3 سن رکھے ہیں اور بارہا سنتے رہتے ہیں کہ رمضان کا پہلا تحفہ قیام اللیل ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ تراویح یا قیام اللیل یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن فرضوں کے بعد ایسا اہم ترین اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے کہ جس کا حسن آپ نے یہ بتایا کہ جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے اللہ اس کے ماضی کے سارے کھاتے صاف کر دیتا ہے۔ اور یہ 1 2 3 دن کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لائف ٹائم کبھی بھی سورہ مزمل کے نزول کے بعد رات کی نماز نہیں چھوڑی، قیام اللیل کو نہیں چھوڑا، سوائے مزدلفہ کی رات۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمیشہ یہ قیام کیا ہے۔ اسے گھر میں بھی پڑھا ہے، اسے مسجد میں بھی پڑھا ہے، اسے انفرادی طور پہ بھی، اسے با جماعت بھی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو مد نظر رکھیے گا۔ ادھر ادھر کی باتیں کہنے والے نہ خود کر سکتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، ان کو یا سلام کہہ کے سائیڈ پہ کر دیجئے، اور اگر ابھی تک کوئی کمی رہ گئی ہے تو مزید اس قیام کی طرف بڑھیے، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ دوسری چیز، اگر کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پائے، بیماری ہے یا سفر ہے، اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی بھی مجبوری ہے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ صرف اے سی والے لوگوں کو، ٹھنڈے ماحول والوں پہ فرض نہیں کیا۔ موسم اوورآل بھی ٹھنڈا ہے، محنت مزدوری اپنی جگہ، لیکن 11 مہینے دنیا کمانے والے اگر 12ویں مہینے اپنی قبر اور آخرت کی فکر کر لیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکج ہے کہ میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دوں۔ اور تیسری چیز آخری عشرے میں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے۔ یہ تو تھے پچھلے گناہ، آج اور کل کیا ملے گا؟ فرمایا کہ فرشتوں تمہیں جسٹ اتنا لکھنا ہے کہ اس بندے نے قیام کیا، اس نے روزے رکھے، خانہ خالی چھوڑیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کی جزا سیکرٹ ہے، صیغہ راز ہے میرے اور بندے کے درمیان، میں خود اس کو اس کا اجر دوں گا۔
حضرات اس لیے اتنے اہم موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا. بزرگ، جوان، بچے، مرد، عورتیں، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت، اس کرم، مغفرت کے ان مواقع اور جہنم سے نجات، جنت کی طرف بڑھنے کو آج چانس ہے، اس کی طرف بڑھنا ہے. ہماری آج کی ملاقات کا عنوان کتاب اللہ ہے اور قرآن کا انسان کیسا ہونا چاہیے یہ ہم نے دیکھنا ہے. ہم عمومی طور پہ اپنے آپ کو ویسا انسان رکھتے ہیں جیسی سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہوتی. اگر سوسائٹی اچھے لوگوں کو دیکھ رہی ہے تو ہم اچھے بن جاتے ہیں. اگر ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، ہمارا ماحول اس وقت ہم سے برا اور بگڑا ہوا انسان بننے کی امید رکھتا ہے تو ہم وہاں پہ اکڑے ہوئے، بگڑے ہوئے اور عجیب قسم کے انسان بنتے ہیں. اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہے. کتاب اللہ کا انسان، قرآن کا انسان کیسا ہونا چاہیے یہ ہمارا آج موضوع ہے. لفظ انسان بیان کر کے قرآن مجید میں لگ بھگ 64 مرتبہ اللہ نے انسان کی حقیقت، اس کی اصل، اس کی فطرت، اس کی نیچر، اس کی نفسیات، دوستی، دشمنی، پسند ناپسند بیان کی ہے. اور 21 مرتبہ الناس کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے شریعت بیان کی ہے. قرآن مجید میں جہاں لفظ انسان آ رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ پیچھے حقیقت آ رہی ہے کہ تو ہے کیا، بن کیا گیا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا، ہو کیا گیا ہے، تیری اصل کیا ہے، تو بن کیا گیا ہے، تیرا باطن کیا ہے، تیرا ظاہر کیا ہے. معاملات میں تو نے دنیا کا روپ دھار لیا ہے، خالق اور مالک کو بھول گیا ہے. اور جب رب یا ایھا الناس کہیں تو اوورآل میجر طور پہ اللہ تعالیٰ وہاں شریعت کے احکام، نواہی، مقاصد زندگی، مقاصد شریعت سمجھا رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ دونوں پہ ہماری آج بات ہوگی. لیکن پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید جب اللہ نے کہا، اس سے پہلے بندے نے دعا مانگی اور دن میں ایک مومن بندہ 5 نمازوں میں ہر رکعت کے اندر اگر 17 فرض رکعتیں ہیں تو یوں کہیے کہ 17 مرتبہ فرض رکعتوں میں بندہ اللہ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میری زندگی تیری دی ہوئی ہے، تیری بندگی میں گزرے گی، تیری بندگی اختیار کرتے مشکلیں آئیں تو مدد تیرے سے مانگی جائے گی. اگر کوئی مجھے بہکانا چاہے، اہدنا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم پہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے جنت والا پیکیج چاہیے، غیر المغضوب صراط الذین انعمت علیہم، مجھے عام لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے خاص الخاص انعام یافتگان، تیرے بھیجے ہوئے انبیاء، ان کے ساتھی صدیقین، شہداء اور صالحین لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ وہ لوگ جو خود نیک بنے ہیں، نیک ہیں نہیں، گمراہ ہو چکے ہیں یا خود کو بڑا اونچا ظاہر کرتے ہیں مگر تیری نظروں میں وہ غضب کا شکار ہیں، مجھے ان لوگوں میں نہیں چاہیے. اللہ نے جواب دیا الف لام میم. آئیے، آپ نے ہدایت مانگی ہے، رہنمائی مانگی ہے، صراط مستقیم مانگا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جسے تم دور کر کے بیٹھے ہو. ذالکہ کہا گیا ہے، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کتاب جسے تم دور کر بیٹھے ہو، اور یہ سچ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو دور سمجھا ہوا ہے، اپنے سے دور رکھا ہوا ہے. وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ کتاب کے ہمارے قریب ہے، پڑھی ہے، لیکن سچ یہ ہے آج بہت قریب ہو کے بھی دور ہے. جنہوں نے سینوں میں محفوظ کی ہے ان سے بھی دور ہے. تو ہمیں اس کے قریب ہونا ہے. یہ ہدایت ہے 2 شرطوں کے ساتھ. انسان متقی ہو. متقی وہ ہوتا ہے جس میں احکام کو لینے کی صلاحیت ہو، لے کے اٹھنے اور بھاگنے اور چلنے کی صلاحیت ہو، اور غلط جگہوں سے رکنے کی صلاحیت ہو، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے. یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. اور جب رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے اسپیشلی کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ کتاب ہدایت ہے ناس کے لیے، لوگوں کے لیے. یہ لوگ کون ہیں جن میں انسانیت ہے؟ انسانیت کن میں ہوتی ہے؟
جن میں بھلائی کی فکر اور نقصان کا خطرہ اور ڈر ہو۔ اللہ نے یہ انسان کو نیچر وائز بنایا ہی ایسا ہے۔ اور جو کملا ہے، دیوانہ ہے، جھلا ہے، مجنون ہے، مجذوب ہے، اس پہ کچھ بھی گر جائے اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو فکر مند انسان، درد مند انسان، اور جس میں انسانیت ہوگی قرآن اس کی رہنمائی کرے گا۔ اگر انسانیت نہیں تو پھر مت سمجھیے کہ قرآن رہنما نہیں۔ قرآن رہنما ہے، قیامت تک رہے گا۔ میرے اندر کوئی فالٹ ہے کہ میں اس کو پھر سمجھ نہیں پایا۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ پہلے انسان کی نیچر، فطرت، طبیعت، انداز رویے اور اس کی خوشی غمی، پسند ناپسند کے نتیجے اللہ نے کتاب اللہ میں 64 بار لگ بھگ ذکر کیے ہیں۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النساء ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ ہم انسان کو دین میں تخفیف کر کے، نرمی کر کے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ دین کے اندر آ کے ضعیف ہو جاتا ہے۔ جو 8 گھنٹے دھوپ میں ڈیوٹی کر لیتا ہے، 8 منٹ مسجد میں ایسی ماحول میں کھڑے ہو کے قیام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم اس کے اوپر کچھ نرمیاں کر دیتے ہیں۔ روزوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پہ اس کی سختی رکھی، امت محمدیہ کے لیے نرم کر دیا گیا۔ انسان کو بیماری میں پریشانی ہوتی ہے، رب نے روزے کہا، بدلے میں کسی اور دن رکھ لینا جب صحت ہوگی۔ سفر ہے، مجبوری ہے، کہا ہم نے نرمی کر دی۔ لیکن یہاں یہ ذہن میں رہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی ڈسکاؤنٹ لینے سے روکتے بھی ہیں۔ ان لوگوں پہ کان مت دھریے گا، یہ بیچارے، میں نے ان کو سوسا روڈ پہ دھکے کھاتے دیکھا ہے، جہاں پہ جوتوں میں ڈسکاؤنٹ لگی ہو تو وہاں نظر آتے ہیں، جہاں کوئی 50 100 $1 والی چیز نظر آئے تو بھاگتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی دین میں نرمی دیں، ڈسکاؤنٹ دیں، تو بڑی سختی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، تیمم نہیں کرنا، آپ نے وہ جرابوں پہ مسح نہیں کرنا، آپ نے تراویح جو ہیں وہ 8 نہیں۔ ان لوگوں سے ان کا علاج اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ان کو سمجھ دے دے تو اور کوئی نہیں، وگرنہ یہ خود کو حضور سے، دین سے زیادہ پڑھا ہوا مانتے ہیں۔ جہاں پیغمبر نرمی کر دیں، حج کے دنوں میں جہاں محبوب ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں، یہ 4 پہ مجبور کریں۔ آپ عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں، یہ کہیں نہیں 4 پڑھنی ہے۔ بھائی حج میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، طریقت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کون ہیں؟ میرے محبوب کا طریقہ یہاں ہے، اسوہ ہے۔ رب نے مجھے ان کی اطاعت اور اتباع کے لیے کہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اسے دکھ پہنچے تو یہ کیا کرتا ہے، دعانا لجنبہ، یہ کروٹوں کے بل بھی ہمیں یاد کرتا ہے، اور قائدن، بیٹھے ہوئے بھی ہمیں پکارتا ہے، اور قائمن، کھڑے ہوئے بھی اس کے لب ہلتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم اس سے پھر اس مشکل کو ٹال دیتے ہیں، یوں گزر جاتا ہے جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں۔ حضرات یہ ہماری نیچر ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، اللہ اس کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ قرآن کا انسان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ ہود میں فرماتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی کرم دے دیں، رحمت دے دیں، عطا دے دیں، نوازش کر دیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے وہ واپس لے لیں، إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ، جب دیتے ہیں تو سمجھتا ہے میری محنت، میرا بخت، میری ہاتھ کی لکیریں، میری قد و کاوش، میرا بخت، اور جب ہم واپس لے لیں، ہماری آزمائش ہوتی ہے، تو پھر یہ نا امید ہو کے نا شکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، کس چیز پہ شکر کروں، میرے پاس بچا کیا ہے؟ اللہ اگر انسان کو سمجھ دے دے تو سر سے لے کے پاؤں تلک یہ صرف اپنے وجود کا بدلہ رب کو نہیں دے سکتا جو اسے مفت میں ملا ہے۔ اللہ چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ یہ تب کہا تھا جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب ابو کو سنایا اور انہوں نے تعبیر پیش کی اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیے گا، انسان کا دشمن کھلے طور پہ شیطان ہے۔ حضرات ہمارے لگے سٹیٹس ہمیں شاید روک نہ پائیں، عادت پڑ گئی ہے،
میں فیصل آباد سے اسلام آباد روانہ ہوں، میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں، میں اس وقت گھر سے واش روم جا رہا ہوں، مسجد کی طرف بڑھ رہا ہوں، آج ہم نے یہ کھایا پیا ہے۔ آپ کو صرف ایک خواب آیا ہے پیغمبر کے بیٹے کو، اور خواب اچھا ہے، کہا یہ بھی بھائیوں کو نہیں بتانا۔ پتا کیا چلا؟ معبر کے علاوہ خواب کی تشہیر کرنا، اظہار کرنا، نعمتوں کے تذکرے کرنا، کمنگ سونگ آنے والے پلاننگ لوگوں کو دینا، یہ انسان کی دشمنی کا باعث ہے۔ بلا وجہ موت، بلا وجہ دشمن، راستے میں کنویں، اور سکے بھائی اور خون بیگانے ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے من کی خبریں لوگوں کو دیتے ہیں۔ حضرات، قرآن اپنے انسان کو بڑا سیف دیکھنا چاہتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ آیت یہ کہتی ہے کہ تم جو بھی مانگتے ہو اللہ دیتا ہے، دینے پہ قادر ہے، عطا کرتا ہے، دینے پہ فوری دے دے، بن مانگے دے دے، اس کی رحمت، مانگنے پہ دے دے یہ اس کا فیض، مانگنے پہ لیٹ کر کے دے یا بالکل نہ دے یہ اس کی حکمت، عطا کر کے واپس لے لے تو رحمت اور حکمت دونوں کا حسین امتزاج۔ کب تک کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند تھی دے دی، کب نہیں مفید واپس لے لی، مانگنے پہ بھی دینی ہے کہ نہیں دینی وہ بہتر جانتا ہے، نہیں بھی مانگی اس لیے میں نے عطا کرنی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کے مابین رہیے۔ لیکن اللہ فرماتے ان الشیطان، یہ سورہ یوسف کے بعد پھر اللہ کہتے ان الانسان لظلوم کفار، بندے کی پرابلم یہ ہے کہ یہ ظالم ہے، اور انسان اللہ پہ بھی ظلم کرتا ہے۔ اللہ پہ کوئی ظلم کر تو نہیں سکتا، ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ شکر کرنا تھا نہ شکری کر بیٹھا ہے، ماننا تھا انکار کر بیٹھا ہے، جھکنا تھا اکڑ گیا ہے، تابع فرمان بننا تھا بگڑ گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل بتائی ہے۔ مالک الملک سورہ ابراہیم کے بعد سورہ حجر کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے اس کو ایسے گارے سے بنایا ہے جو بو پکڑ گیا ہے، اور ایسی مٹی سے بنایا ہے جو سیاہ ہو گئی ہے، اور پھر اس کو ہوا ڈال کے خشک کر دیا ہے اس ٹھکری کی طرح جو کھنکتی ہے۔ سر جی اگر میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں تو شاید آج کا جمعہ لگ جائے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کس چیز پہ مان تران کر رہا ہے، جیسا کہ آگے چل کے اللہ کہیں گے یا ایھا الانسان، یہ کہنے کے ساتھ اللہ ایک اور بھی کہیں گے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اپنی پیدائش کی اصل تو دیکھ، بدبودار پانی سے بنے ہوئے، لوگ جسے حقیر جانتے اس پانی سے بنے ہوئے، اکڑ کس چیز کی ہے؟ اوپر پرفیوم چھڑک لیے ہیں، تیرا باطن گندا ہے تو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد سورہ نحل میں کہتے ہیں خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے اسے نطفے سے بنایا ہے، مگر یہ لڑاکو، یہ جھگڑالو، یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ اس کی فطرت ہے۔ ہم نے جب سائنس سے اس کی حقیقت پوچھی تو کہنے لگے انسان کی پانی کی ایک بوند کے اندر 30 لاکھ اللہ تعالیٰ سپرمز پیدا کرتا ہے، اور اتنے لوگ مرد عورتیں دنیا میں آنے کو تیار ہوتے ہیں پانی کی ایک بوند میں، پھر یہ لڑتے ہیں۔ 29,99,999 کو مار کے جو جیتتا ہے، پیچھے کر کے دھکیل کے فاتح بن کے جو رحم مادر میں داخل ہوتا ہے ہم اس کو زندگی دیتے ہیں، جھگڑ کر کے، قتل کر کے، لڑاکا بن کے یہاں دنیا میں آئے، اور یہاں بھی وہی مزاج۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں، جسے سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس میں ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں انسان بڑا جلد باز ہے، کام ہو فوری ہو جائے، ابھی صبر نہیں، حوصلہ نہیں، تحمل نہیں۔ قرآن کے انسان میں تحمل ہوتا ہے۔ حضرات یہ انداز اپنا لیں تو آپ بھی پرسکون، میں بھی پرسکون۔ مجھے کوئی کام کہا گیا ہے، میں کوئی امید کرتا ہوں میرے سارے دوست احباب توجہ سے ہیں، رمضان کے مہینے میں نیند آ جایا کرتی ہے، بہرحال کوشش کریں، بڑی کام کی چیزیں اور کتاب اللہ سے ایک تعلق ہے، ایک خلاصہ ہے جسے چن کر کے احباب کی نظر کیا جا رہا ہے کہ شاید کہیں جو کمی بیشی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے جلد باز ہے، ہر کام میں جلد بازی، اور جلد بازی میں مار کھاتا ہے۔ میں اگر اس کی مثالیں دوں تو بڑی ڈھیر ساری ہیں۔ مثلا دعا ہی لے لیں، دعا کی 2 دن کی چھوڑ دی، یار بہت مانگ کے ویکھیا وہ سندا ہی نہیں،
آپ حیران ہو جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی 16 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، 86 سال رب سے لگاتار اولاد مانگتے ہیں، پھر اللہ کہیں بیٹا دیتے ہیں۔ 86 سالوں میں تانے بھی ملے تھے کہ پیراں بزرگاں دے سر وڈے ہی، تیری اولاد نہیں ہونی، مگر امید نہیں چھوڑی۔ انسان یہ نہیں ہو رہا، یہ کام چھوڑا، وہ چھوڑا، جو ثابت قدم ہوتے ہیں نا، پہلا سال چٹی کا، اگلا سال ہٹی کا، اور تیسرا سال کھٹی کا۔ میں نے انہیں دنیا داری میں بڑا ثابت قدم دیکھا ہے۔ اچھا یار کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، مگر دین میں آ کے جلد باز، اور جو ڈٹے رہتے ہیں اللہ انہیں کہیں نہ کہیں اس کی ثابت قدمی کو دیکھ کے پھل لگا دیتے ہیں۔ درخت کو میرا مالک فوری پھل نہیں لگاتا، لیٹ کر دیتا ہے۔ ہم درخت اکھاڑ نہیں دیتے، انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورۃ الاسراء میں یہ حقیقت بھی بیان کی کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کا عمل نامہ جو وہ کرتا ہے، ادھر کرامن کاتبین ہے، گردن میں اس کا یہی پھندا ہے، یہی اس کی خیر ہے، ہم نے وہ لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، یہ ورق بڑھاتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے، آڈیو ویڈیو بیک اپ ریڈ کی ہڈی میں ڈال رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کی چھپی کتاب اس کے سامنے کھول کے دنیا کے سامنے کر دیں گے۔ حضرات یہ آیت اکیلی انسان کو ہلانے میں کافی ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کبھی رک کے ترجمے سے فہم کے ساتھ سمجھ کے بھی پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں کہتے ہیں وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندو کو کہہ دو اچھا بولا کرے، میرے بندو کو کہہ دو اچھا بولا کرے۔ دل کرتا ہے کہ یہ آیت لے لوں اور موجودہ اس وقت جو تنظیمی، تحریکی، انتظامی معاملات میں قوموں کا، جماعتوں کا سیاسی، دینی، مذہبی رجحان بن گیا ہے، اور جو بالخصوص کمنٹس کے ہمارے سیکشن ہیں، جو ہم یاوہ گوئی کرتے ہیں، فضولیات بولتے ہیں، لغویات بکتے ہیں، لطیفہ گوئی کرتے ہیں، جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں، گالم گلوچ کا عنصر ہمارے اندر آ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندو کو کہہ دو اچھا کہا کریں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ یہ آرڈر ہمارے لیے نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے۔ جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں ان الشیطان ینزع بینہم، یہ شیطان ہے جو ان میں نزاع پیدا کرتا ہے۔ کس کو راضی کر رہے ہو؟ رحمان کو؟ رحمان تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجیں تو کہیں کہ فرعون کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، اور میرے آج کے کل کے جنم لینے والے بچے اٹھ کر کے اپنے بزرگوں کو، وڈیروں کو اپنے مفادات کی خاطر، کوئی چندوں کی خاطر، کوئی اپنے ذاتی تشخص کی خاطر، کوئی پہچان کی خاطر، عہدوں کی خاطر، کرسی کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ کم از کم اپنی زبان تو کنٹرول کریں۔ حضرات اللہ کا شکر ہے، ساری صلاحیتیں رب نے عطا کر رکھی ہیں، عہدے سنبھالے جا سکتے تھے، لیے جا سکتے تھے، لیکن جب ان آیات کو پڑھتا ہوں تو اپنے آپ کو ان سے کوسوں دور دیکھتا ہوں کہ تو اس کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ تیری زبان میں خیر ہونی چاہیے۔ سر جی اپنی زبان کو سنبھالیں۔ والد اگر کسی چھوٹے بھائی کو بڑا کر دیتا ہے، ابو کے خلاف مت بولیے گا۔ اماں کسی چھوٹی بہن کو بڑی بہن کے اوپر کوئی کام اس کی سپرداری دے دیتی ہے، مت بولیے گا، خیر کا پہلو، وگرنہ شیطان دلوں میں بات ڈالے گا اس کی منگنی پہلے ہو گئی ہے، اس کو یہ توجہ زیادہ دے رہے ہیں، یہ اپنے ہی سوچتے ہیں، ہمارا نہیں، یہ نزاع ڈالے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، انسان دشمن کو پہچان، تو اپنے دشمن کو نہیں پہچان رہا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو جب پہچانتے تھے تو ہم فاتح تھے۔ جب ہم اپنے آپ کو، بال کو اپنے ارد گرد اور مسلکوں میں گھما رہے ہیں، یہ قاتل وہ قاتل، یہ دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، اور پورا عالم اسلام اس ایک آیت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج مار کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ اسراء کی آیت نمبر 67 میں کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ یہ لفظ پتہ نہیں رب نے قرآن میں کتنی دفعہ دہرایا ہے۔ انسان نہ شکرا ہے، نہ شکرا، نہ شکرا، پتہ نہیں کتنی نعمتیں، اور یاد رہے نہ شکرا یہ نہیں کہ میں شکر کروں الحمدللہ، یہ تو زبانی شکر ہے۔ اولاد دی ہے، شکر یہ ہے اسے دین پڑھاؤ۔ اولاد دی ہے، شکر یہ ہے اس کی تربیت کرو۔ اولاد دی ہے، تربیت یہ ہے
ان کی دنیا بھی سوچو، آخرت بھی سوچو. اللہ نے آنکھ دی ہے، شکر یہ ہے کہ اچھا دیکھو، برے سے روکو. الغرض شکر کی سینکڑوں اقسام یہاں آ سکتی ہیں، لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ اسراء ہی میں انسان کے بارے میں کہتے ہیں اسے کچھ اچھا ملے تو یہ جڑا رہتا ہے، اور اگر دے دیں پھر منہ پھیر جاتا ہے، جب ہم پکڑ لیں پھر لوٹتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے. اللہ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 100 میں ایک اور بات کہی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. اگر میں سادہ لفظوں میں کہہ دوں، ہماری پنجابی میں جو لفظ قطورا ہے نا، اگر وہ بھی کہا جائے تو وہ بھی ہلکا پڑ جاتا ہے. اس قدر نہ شکرا، اس قدر. دیکھیے صحیح کہا ہے کسی نے، کتے کو ایک دفعہ یا 2 دفعہ دودھ پلا دے، ساری زندگی دم ہلاتا ہے، ساری زندگی. میں ڈیلی گھر میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک کتا ہے جو گاڑی کے آتے جاتے دائیں بائیں. میں نے گھر والوں سے پوچھا بھئی یہ کیا؟ تو ایک بیٹا کہنے لگا جی یہ اپنے بچوں کو لے کے بھوکی تھی، وہ بھی رہتا، میں نے اس کو دودھ ڈال دیا. وہ دن جائے آج کا ہے، اس نے دم ہلانا. سوچئے جو سکی ماں کا دودھ پی کے 2 سال، سکی ماں کا، والدہ کا، آگے سے بولے، کندھے اکڑائے، آنکھیں نکالے، ہاتھ اٹھائے، مارنے تک آ جائے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کی ماں کے لیے. سر جی پھر قطورا بھی کہنا ہلکا ہے، اور اس کو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے. میں نے کتے کو ایسا کرتے نہیں دیکھا. ایک دفعہ صرف دودھ ڈالا ہے بیٹے نے. وہ باپ جو دودھ کا سبب ہے، باپ نہ ہو تو ماں کو دودھ نہیں آتا. مت سمجھیے کہ دودھ اکیلی ماں کا ہے، اور میں نے جی اماں کا دودھ پیا، اماں کا فرما بردار ہوں، ابے کا نہیں. ماں کا دودھ پیا ہے پھر تو باپ کا ہے ہی نہیں. اگر باپ کی قدر نہیں ہے تو کہاں سے پیا آپ نے دودھ؟ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ہلا کے رکھتے ہیں. اور یہ کہنے کے بعد مالک الملک سورہ کہف میں جو ہم ہر جمعے پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اسے کیسے دجال سے اپنے دشمنوں سے بچنا ہے. اللہ سورہ مریم میں پھر یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. آخرت پہ یقین ہی نہیں، کہتا ہے مر گیا تو مجھے کون زندہ کرے گا؟ بھائی مر گیا ہوں، یہی زندگی ہے، یہ جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا. مولوی جی مجھے مت ڈرائیں، قرآن مجھے ایسے ڈرا رہا ہے، یہ حدیث میں ایسے ہی عذاب قبر کے ذکر ہیں. نہیں نہیں نہیں، اگر ایسے ہی ہیں تو قرآن کیوں کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون. 4 بڑے جھٹکے دیے ہیں مالک نے. شاید کہ تھوڑی سی دانائی اور عقل اور شعور ہو تو بندہ کبھی قبرستان کو نہ بھولے. وہ منظر جہاں دنیا میں سارے لڑنے والے اکٹھی قبر میں قریب قریب سوئے ہوتے ہیں، بول نہیں پاتے. بے بسی کا جہان، خاموشی کا جہان، شہر خاموشہ. اللہ تعالیٰ اس کی اس بے بنیاد سوچ کو، عقیدہ بد کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ بد عقیدے کا مالک ہے. میں نے اسے زندہ کیا ہے، میں نے اسی کو جگانا ہے. سورہ مریم میں ہی اللہ تعالیٰ ایک اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. بڑا کڑا پھرا بہت بگڑ گیا ہے، رانا صاحب ہو گیا ہے، جاٹ صاحب ہو گیا ہے، خان صاحب میاں صاحب ہو گیا ہے، چودھری راٹ صاحب ہو گیا ہے، یہ اس وقت جو ہے MNA بن گیا ہے، یہ حکمران سیاست دان وزیر مشیر بن گیا ہے، یہ عہدوں کی یہ بڑی بڑی چیزوں میں گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. اللہ کہتے تو تھا کیا؟ او پانی کے بلبلے تھا کیا؟ ایک وقت تھا تو کچھ نہیں تھا. ہم نے تیرے باپ کو خشک روٹی کے ٹکڑے کھلا کے، اماں کو کھانا کھلا کے، ان دونوں کے وجود میں اگر اس پانی کی بوند کو اس کا ست بنا کر کے نہ رکھا ہوتا، پھر تھرو پراپر چینل نہ ملوایا ہوتا، تو کون تھا؟ تجھے کون جانتا تھا؟ تیرا تذکرہ تھا کہیں؟ آج اپنے نام کے ساتھ اتنے سابقے لائے کہ تو مینوں جاندا نہیں. اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور تیرا تذکرہ تک نہیں تھا، تیرے تذکرے ہم لے کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ انبیاء میں کہتے ہیں خلق الانسان من عجل. انسان ہمیشہ، اگر میں اس کا سادہ دیہاتی ترجمہ کروں، بندہ ٹائر تے سوار ہے. عجل، عجل عربی میں یہ تیزی کے چکر میں ہے، جیسے ٹائر گھوم رہا ہے، یہ ہر وقت گھومتا رہتا ہے، کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہے. مت رکے توحید پہ، ادھر کبھی ادھر،
کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں گزر گیا۔ ہم نے دل ایک دیا تھا اور یہ کیا کر بیٹھا ہے؟ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں گرا، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ یہ جو بھاگ دوڑ ہے نا تیری، یہ جو تبدیلیاں ہیں، جب ہم اس کو اٹھا کر کے برابر کریں گے اور سانس رکے گی، پھر پاؤں نہیں ہلا پائے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ تیری بھاگ دوڑ، تیری جلدیاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ بات کہنے کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، بڑی خوفناک دھمکی ہے۔ سورہ حج کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہے وہ جسے بھول گئے ہو، جس نے تمہیں زندہ کیا پھر مارے گا پھر زندہ کرے گا، لیکن انسان اس بات پہ بھی انکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے تجھے مٹی سے نکالا ہے۔ مٹی کا ساتھ ہے تو مٹی کا، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، بڑی اکڑ پھوں ہے۔ آپ کہیں گے مٹی کا ست کیسے ہے؟ کون سی چیز ہے جو مٹی سے پیدا نہیں ہو رہی، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہمیں کھلائی جاتی ہے، اور پھر اس کا ست نکال کے تھوڑا تھوڑا کر کے رب پانی کی بوند بنا کے اس میں 30 لاکھ ڈال کے 29,99,999 مروا کے جب تجھے چنتا ہے، اب پانی کی بوند، او مٹی کے ڈھیلے، پانی کے بلبلے، کیا کرتا ہے؟ رحمان کے سامنے اکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، یہ انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنی اصل کو دیکھ، بے والدیہ حسنا، اپنے ماں باپ سے حسین لب و لہجے، حسین انداز، حسن اخلاق، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہاں اگر تجھے مجبور کریں کہ میرے ساتھ شرک کر جس کا علم نہیں ہے انہیں، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، انہوں نے بھی اور آپ نے بھی میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ لیکن وہاں بھی لب و لہجہ ماں باپ والا نہیں بدلنا۔ یا اباتی، ابراہیم علیہ السلام کیا کچھ نہیں ہو گیا مگر ابو کو ایک دفعہ بھی تو کر کے نہیں، یا اباتی، میرے ابو جان، میرے والد محترم، مجھے جنم دینے والے، یہ ساری چیزیں ماں باپ کے ساتھ ہوں گی غلط میں۔ اور یہ ماں باپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ میں انسان ہوں، انسان ہو کے رحمان کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور اپنے بچے کو جس کو رب نے ہدایت دی ہے میں بری بات پہ کیوں اکسا رہا ہوں؟ یہودی باپ کو دیکھ لینا جو اپنے بچے کو حضور کے آنے پہ کہتا ہے اتے ابل قاسم، آج اپنے ابو کی طرف نہ دیکھ، قاسم کے ابو جان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان۔ والدین بھی اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، کائنات میں ہر چیز کو اللہ نے حسین بنایا، لیکن وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ، ہم نے اس مٹی کے باوے کو کتنا حسین بنا دیا کہ پوری دنیا کے رنگ بھی مل کے اس سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ اور پھر اللہ اسے یاد کرواتے ہیں، انسان تمہیں ہم نے نطفے سے نہیں بنایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ دوڑ اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، ہماری طرف آتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ جب ہم تھوڑے حالات بدل دیتے ہیں تو پھر یہ باغی ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، مت سمجھیے گا کہ ہم آپ کو وافر دے کر کے، آپ کو دنیا میں رہائش دے کے، زیبائش دے کے، آرائش دے کے، لباس دے کے، پوشاک دے کے، دنیا کی آسائشیں اور وسعتیں دے کے ہم آپ پہ، یہ آپ کی آزمائش ہے، جسے نہیں ملے اسی بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں کہتے ہیں کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان اچھی چیزیں مانگتا رہتا ہے، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، لیکن بری چیزوں سے کہیں رکے گا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قُنُوطٌ، لیکن اگر کہیں کوئی اللہ کی طرف سے خیر نہ ملے اسی وقت جو ہے منجے منہ دے اور اللہ کے خلاف زبان کھل جاتی ہے، شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ کدی تے ربا تھلے آ، عرش سے رب کو نیچے بلا رہا ہے زمین پہ، ایتھے آن کے پتہ لگے کیویں لئی دا سا، دو چار تیریاں دھیاں جمن، تینوں دماد بھیڑے ملن، تیرا بھی دل دکھے، تینوں پتہ لگے کردہ کی ہیں، یہ لب و لہجہ ہے۔ سارے اقبال بننے بیٹھ گئے اور شکوے شروع کر دیے، گھروں میں ماؤں بہنوں کے، بیٹوں کے، بچوں کے، مردوں کے، عورتوں کے۔ اللہ دے نالو تو بچے دینوں ہی نہ، وہ بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ بچے ملے ہیں تو آپ پہ یہ آزمائش ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان میں سے کوئی رب ایسی خیر نکالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ انیاں تھیاں دے چھڑیاں ہی، شکوے
اور جب رب نے بیٹے دیے تو پھر کہتا ہے آ جڑیاں اگلیاں 2 پتر دیتے نہیں یہ بھی تیاں دے چھڑنوں 6-8 ہو جاندیاں قبول سی۔ اللہ کہتے ہیں ایسا بے وقوف ہے۔ اور پھر مالک الملک اس کے بارے میں مزید کہتے ہیں کہ اس کو ہماری طرف سے اگر رحمت ملے خوش ہوتا ہے، اگر ہماری طرف سے کوئی اس کو تکلیف مل جائے وہ بھی تو ہم نے دی ہے، پھر یہ بگڑ اٹھتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بادشاہ سلامت گزر رہے تھے، جا رہے تھے، اور ساتھ میں انہیں ککڑی پسند تھی جس کو ماضی میں چبڑ اور آج کل کھیرا ٹائپ کہتے ہیں، تو یہ کاٹ کٹ کے کھلا رہا تھا۔ تو ایک جب دیا تو وہ کڑوا تھا، اس نے منہ سے نکالا اور نوکر کو دے دیا۔ نوکر نے وہ کھانا شروع کر دیا اور سارا کھا گیا۔ بادشاہ کو تھوڑا فیل ہوا کہ یار یہ تو کوڑا سی، میں تو تینوں واپس کیتا سی سٹن لئی۔ کہندا بادشاہ سلامت کے ساتھ جو مٹھیاں کنیاں چیزاں کھادیاں نے، جے کہ کوڑی لب گئی تو کیا ہے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، کتنی رحمتیں، کتنی نوازشیں، کتنی عنایتیں۔ اگر آزمائش آ گئی ہے تو کہہ دیجئے الحمدللہ علی کل حال، اللہ میں کمزور ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا، بندہ تیرا ہوں، لیکن تو نے اگر اس حال میں مجھے دیکھنا پسند کیا ہے تو اللہ ٹھیک ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، رضیت باللہ ربا۔ ویسے دنیا اپنے بڑے سیکرٹ رکھتی ہے، بتاتی ہے یہ کوئی سیکرٹ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن کا، یہ حدیث کا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا بتایا ہوا سیکرٹ ہے۔ جب بھی کبھی کوئی آزمائش آئی ہے نا، جب بھی الحمدللہ علی کل حال کہنے کے بعد صرف اتنا بولا ہے رضیت باللہ ربا، اللہ تیری رضا تے راضی ہیں، تو ایویں راضی ہیں تے اسی انج راضی۔ آپ یقین کریں اس مشکل کے ٹلتے پتہ نہیں چلا کب ٹل گئی۔ تو زندگی کے حصے بنائیے، رب سے راضی ہونا سیکھیے۔ اللہ انسان کی یہ سورہ زخرف جہاں دنیا کے خوشنما رنگ ہیں، وہاں اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ناشکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ احقاف میں اسے کہتے ہیں والدین کا نافرمان مت بننا۔ انسان کو دیکھا ہے کہ 12 بچے مل کے باپ نہیں سنبھال سکتے، ایک پیو ماشاءاللہ درجن بچیاں دا تیجڑ سانبھ لیندا ہے۔ سمجھایا گیا ہے کچھ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا نفس اندر کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شارک سے بھی قریب، ہم تجھے نہیں جانتے۔ ہر وقت وسوسے دوسرے کے دل میں ڈالنا، شوہر بیوی، بیوی شوہر کے دل میں، ہمسایہ ہمسائے کے دل میں، ہمسائی ہمسائے کے دل میں، یار یاروں کے دل میں، من الجنت والناس۔ یار کم ہو جانا سی جے تیرا پیو نہ ہوندا تو، ابے تیرے نے سپ بن کے بیٹھا کی کر لینا جداد دا، ناپے نو یار کتے کوئی دا بندوبست کر۔ اپنے پچھلے سال دیکھا جو ایک بیٹے نے، جس باپ نے اپنے بچے کے لیے سب کچھ کیا تھا، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں، ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حیا کر۔ اسی طرح ام للانسان ما تمنا، ہم انسان کو وہ سب کچھ دے دیں جو وہ چاہتا ہے۔ اگر یہ چاہتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انسانوں کی ڈیمانڈ میں ملتا تو لوگ تو ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار تھے، اور یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، مقدر اچھا، قسمت اچھی۔ انسان تیرا نصیب میں نے نہیں بنانا، وہ تو نے خود بنانا ہے، جتنی محنت کرے گا اتنا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں کہتے ہیں کہ انسان کو بنایا، خلق الانسان علمہ البیان، یہ جس کو بنایا قرآن سکھایا، اس کو بولنا سکھایا تو بولنے کا ڈھنگ سیکھ۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ پھر کہتے ہیں ٹھکڑی کے والے، او ایک کچی مٹی سے گندی مٹی میں پیدا بننے والے، آپ اپنے آپ کو سنبھالیے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری مثالیں دیتے ہوئے انسان کو کہتے ہیں ایحسب الانسان، تو اس خوش گمانی میں ہے، الن نجمع عظاما، تو جو جمع کر رہا ہے وہ تیرا ہے، دنیا میں ہم تیری ہڈیاں اکٹھی کر کے گوشت پوست چڑھا کے تمہیں دوبارہ کھڑا نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو نے جو سوچ رکھا ہے ویسے نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا انسان خود بولے گا این المفر، جاؤں تو جاؤں کہاں، بھاگوں تو بھاگوں کہاں۔ اللہ تعالیٰ اس دن انسان کو خبر دیں گے جو اس نے پہلے بھیجا ہے، جو پیچھے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کو اپنی جان کا پتہ ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ یہ کہنے کے بعد مالک الملک اس کے تذکرے کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، انسان کو ماضی یاد آئے گا، لیکن اس کی ناشکری کتنی بڑھ گئی ہے۔ اپنے کبھی کھانے کو دیکھے تو ہم نے دیا ہے۔ انسان غور کر کریم رب سے تمہیں کس نے بھگایا، دور کیا ہے، بنایا ہم نے ہے۔ اور اسی طرح اللہ کہتے ہیں دوڑ جتنا دوڑنا ہے، تیرا ہر قدم تجھے ہمارے قریب کر رہا ہے، اور پہچان اپنے آپ کو، ہم نے بنایا ہے۔
یہ اللہ کہنے کے بعد انسان کو پھر کہتے ہیں انسان تجھے میں نے سب سے حسین بنایا، ایک لوتھڑے سے بنایا، تو جو نہیں جانتا تھا تجھے وہ سکھایا، تو اپنے آپے سے باہر کیوں آ جاتا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی۔ آج فیصلہ کریں کہ میں اپنے برتن میں اور اوقات میں اور اپنی ظرف میں رہوں گا۔ آگ تیز ہو جائے تو دودھ اوپر ماں بہن بیٹی کھڑی ہو تو ابلنے نہیں دیتی، یا آنچ کم کر دے گی، چولہا بند کر دے گی، یا برتن اٹھا لے گی، یا اس کو اس انداز میں کہیں لے آئے گی کہ ابلے نہیں۔ لیکن ہمیں ہمارے یار، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب، ہماری سوسائٹی مزید گرم کر رہی ہوتی ہے، ریس دے رہی ہوتی ہے۔ جب ہم آگے بڑھ کے کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پیچھے سے ہمیں جفا مار کے مزید ریس دیتے ہیں، چل شاباش کانے چ کہندے نپ کے رکھ، ویسے میں تینوں روکن ڈیا، چل یار رہن دے نہ کر۔ یہ انداز اچھے نہیں ہیں۔ انسان اوقات میں رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہنے کے بعد کہتے ان الانسان لفی خسر، اپنی مرضیاں کرے گا تو خسارے میں رہے گا، میری مانے گا کامیابیاں دے دوں گا۔ اللہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب آوازیں شروع ہوتی ہیں یا ایھا الناس کہہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہونا چاہتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسانوں سارے سن لو، بندے بن کے آؤ گے جنتیں دے دوں گا، بگڑ کے آؤ گے میرے پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، سارے بگڑ جاؤ، بندے بن جاؤ، زندگی میری بندگی کے نام کر دو۔ اللہ بندے کیسے بنے؟ کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ ویسے کام نہیں سی کہنا چاہیے اللہ نے۔ ہم تو رمضان میں بہت جو کبھی نہیں نکلا ہوتا مال، کھجوریں تیل لگا کے نکال دیتے ہیں، نہیں سی کہنا چاہیے۔ ہم یہاں بھی مردہ جانور بیچ دیتے ہیں، ہم یہاں بھی لوگوں کو حرام کھلاتے ہیں، ہم نمک مرچ کی ملاوٹ رمضان میں نہیں روک پائے۔ پچھلے جمعے میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا، رب انہیں مہنگے اجر دیندہ 700 گنا۔ اگر آپ کھجور 700 گنا کر کے بیچ لیں گے، پتہ نہیں کتنے میسج ہے پاجیات محبت کی تھی جے ساڈے نال۔ بڑا اوکھا جہا فیل ہوندا سی، لوکی پریشان کردے سی، ہن ذرا ایزی ہو کے بیچ لینے ہیں۔ چلو یہ تو ہوندا نا بھی اللہ نے اتنا ریٹ لایا ہے تو اسی کیوں نہیں لا سکتے؟ اللہ نے خالص دیا، الا للہ الدین الخالص، دین خالص، ڈیلنگ خالص، عطا خالص، نعمت خالص۔ ملاوٹ کیوں کر رہا ہے؟ کلو حلالا طیبا، پہلے حلال کمانا پڑے گا، حلال دینا پڑے گا، پھر جو پاکٹ میں ڈالے گا وہ حلال ہے، پھر انہیں حلال جگہوں پہ لگانا پڑے گا۔ کل ایک بچہ روتا رہا، سر جی میرے ابو زبردستی مجھے ایک جگہ لے جانا چاہتے ہیں، وہاں شاید کوئی ختم شتم، تو میں کیا کروں؟ اس کو بتایا والد صاحب سے، اللہ کرے ان تک بات پہنچے، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ اسی کو بندہ مانتے ہیں جو اپنا پیٹ رزق حلال، دوسرے کا حق نہیں مارے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، رشوت لے کے، جھوٹ بول کے، ملاوٹ کر کے، دھوکے دے کے، زیادتیاں کر کے، کسی کا حق مار کے، کمزور، یتیم، مسکین، بیوہ، ان کو سے ہتھیا کے لینا۔ اللہ کہتے ہیں ویسے شرم ہے، حلال کھائیے طیباً، جس کو دل مانے وہ کھائیے، زبردستی نہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانی چالوں میں مت آئیے اور اس کے قدموں پہ قدم مت رکھیے، تمہارے لیے اسوہ حسنۃ الرسول ہے، تم کہاں جا نکلے ہو، انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جی اور کیا کریں؟ کیسے کامیابی ملے گی؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ کامیاب ہونا ہے تو اللہ کا ڈر پیدا کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے آئے گا؟ جننے بیٹھے جے نا دنیا چ موجود ہو، سارے سمجھو کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ میں چنگا، میں اچا، کمی، میں چودھری یا مسلی، میں ڈیرے دار یہ کلی والا، میں زمیندار یہ بھکاری۔ اللہ کہتے ہیں اس کی جگہ تجھے بھی رکھا جا سکتا تھا۔ اپنی اصل دیکھ، فصل دیکھ اور نسل دیکھ، ایک بن۔ سر جی یہی وجہ ہے میرے رب کا شکر ہے زندگی میں، دل اتنا مطمئن ہے، جہاں بھی میرے رب نے دین کا پہلو رکھا ہے میں بیچ میں ذات پات نہیں لے کے آیا۔ مجھے پوچھتے ہیں سارے، پہچان ہوتی ہے تو آپ ساتھ اپنی برادری کیوں نہیں لکھتے؟ سارے لکھتے ہیں۔ میں نے کہا سر اللہ کی طرف سے جو پہچان ہے وہی کافی ہے، ٹھیک ہے جہاں ضرورت پڑے گی کوئی برادری کا پوچھے گا بتاؤں گا، لیکن بلا وجہ ایسے لگا کر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ساتھ محمد قریشی نہیں لکھا، پتہ ہے نا اس بات کا؟
سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے، جناب عمر فاروق کے نام کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے، جناب عثمان کے نام کے ساتھ بھی نہیں، جناب علی حیدر کرار کے نام کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے، عشرہ مبشرہ کے ناموں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، مگر ہم پہلے رانا پھر اگے نا، پہلے چودھری پھر اگے نا، پہلے میجر پھر اگے نا، تو ہم چلتے ہیں ایسے۔ پہچان اگر آپ کی کسی اچھی کام سے ہے، تعلیم سے، تربیت سے ہے، بسم اللہ، وگرنہ نام بتاتا ہے کہ کام کیا ہے اور کام بتاتا ہے کہ نام کیسا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈریے، لوگوں کو حقیر بنا کے، چھوٹا گن کے پھر بڑے مت بنیے، اولادوں کو مار کے نہیں، ان کی پرورش کر کے بڑا بنیے، رحم کے رشتے توڑ کے نہیں، وہ رشتوں کو جوڑ کے بڑا بنیے، رب سے بھاگ کے نہیں، اللہ کی نگرانی میں رہ کر کے بڑا بنیے۔ یہ سارے انسانوں کو حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہ جو پیغمبر آئے ہیں حق کے ساتھ ہیں، تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں، ان پہ ایمان لائیے۔ سچی بات یہ ہے، میرا ماننا ہے ڈیپلی اپنے معاشرے کو دیکھنے کے بعد، جو بندہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قدر نہیں کرتا، اسے رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی قدر نہیں، اور جسے حدیث پاک کی قدر نہیں، اسے قرآن کی قدر نہیں، جسے قرآن کی قدر نہیں، اسے صاحب قرآن کی بھی قدر نہیں، اور جسے قرآن کی قدر نہیں، صاحب قرآن کی قدر نہیں، اسے رحمان کی بھی قدر نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ پتہ کر لیں کتنی آیتوں کو مانتے ہیں، کتنی حدیثوں کو مانتے ہیں، یا کتنی کو رد کرتے ہیں اور ٹھکراتے ہیں۔ کیا ہر سال مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز جو ہے لیل، صلاۃ اللیل 8 × 3 11 رکعت؟ جھوٹ پہ اتنا جھوٹ، جھوٹ پہ اتنا جھوٹ، اور ایسی سچائی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، کاش لوگوں کو سمجھ ہوتی۔ عالم اسلام میں دنیا بھر کو دیکھا ہے، سوائے بر صغیر کی اتنی سختی کہیں نہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسنون 8 ہے، باقی اگر کوئی مزید پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، ہم پڑھنے کی گنجائش رکھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کون سمجھائے۔ کل 20 اگر بیت اللہ میں ہو رہی ہوتی تھیں تو جناب بہت بڑی دلیل ہے، آج 10 ہو رہی، نہیں وہ دلیل نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک کل بھی دلیل حضور، وقت کے پیمبر، آج بھی دلیل وہی، اور قرآن انسانوں سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر دھمکی دیتے ہیں، سنو ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، پیغمبر کو چھوڑنے والوں کو میں بدل دیا کرتا ہوں، رب چاہے تو تمہیں لے جائے، مار ڈالے، ویاتی بآخرین، اوروں کو لے آئے، وکان اللہ علی ذلک قدیر، تمہارا رب اس بات پہ قادر ہے، مگر کون سمجھے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا کے پھر اسی طرح کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، یہ نور مبین ہے، قرآن مجید ہے، مگر ہم اٹھا کے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے آئیں گے اور وہ سینکڑوں آیات چھوڑ دیں گے، آپس میں لوگوں کو گتھم گتھا۔ اللہ کے محبوب کو خود کہا گیا انسانوں کو آپ بھی آواز دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور بھائی میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میری مانو، متبع بنو، پیروکار بنو۔ ہم نے مقلد بننا گوارا کر لیا، امتی کا، نبی کا امتی بننا گوارا نہیں کیا۔ چوٹ لگتی ہے تو برداشت کریں، کچھ چوٹیں ضروری ہوتی ہیں، نٹ بولٹ کسنے پڑتے ہیں۔ ڈھیلی ڈھالی سادی گفتگو کر کے ہمیشہ لوگوں کو خوش کر کے کچھ نہیں ملا۔ سر جی قیامت کا دن ہونا ہے، لوگوں کے ہاتھ اور میرے گریبان، سر آپ سمجھا سکتے تھے، سمجھا دیا ہے، کہہ دیا ہے، مرضی ہے آپ کی، وہ سودا لے لے یا لے لے، آسمان سے منزل من اللہ لے لے یا ہوم میڈ لوکل ڈومیسٹک لے لے، امپورٹڈ کوالٹی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی چھوڑ کے انسان کی محرومی نہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالخیر، اور ظالموں میں تمہیں خیر دیتا ہوں، اچھے کو چھوڑ کے گھٹیا چنتے ہو، قوم موسیٰ بن گئے ہو۔ ہم نے من سلوا دیا، تم ساگ گھاس چبڑ اور یہ ککڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہو، یہ تمہاری پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کہتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اگر تم اطاعت نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، باغی بنتے ہو تو یہ بغاوت کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تمہارا ہی نقصان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ جو تمہارے پاس آیا ہے نا، یہ واعظ ہے اللہ کا، یہ شفا ہے اللہ کی طرف سے، یہ دلوں کو سکون دینے کی دوا ہے، یہ رب کی رحمت ہے مومنوں کے لیے۔
قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اور لوگو اگر میں جو لے کے آیا ہوں اس دین میں تمہیں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یا جن کو تم جا کے پوجا پاٹ کرتے ہو درباروں پہ، مزاروں پہ، سرکاروں پہ، اور جن جگہوں پہ جا جا کے تم مانگتے ہو، میں ان کی طرف جانے والا نہیں ہوں۔ یہ بت، یہ پانسے، یہ بزرگ، یہ وڈیرے، یہ ہستیاں، یہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں یونس میں، سورہ یونس میں، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، یہ ہدایت آ گئی ہے، جو لے لے گا وہ اس کا اپنا فائدہ، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے، تقلید کے بندھنوں میں الجھنا چاہتا ہے، نبی کو چھوڑ کے امتیوں کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، بھاگے، وہ رہا اس کا رستہ اور یہ رہا ہمارا رستہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پڑھیں تو اندر ہل جاتا ہے، ترجمہ آتا ہو، سیاق و سباق ہو، مسل کی محبت کی جگہ اگر دین کے منہج، اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہو تو یہ اندر ہلا دیتی ہیں آیتیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کوئی ہمیں کہی تو سی جو تم کر رہے ہو آگ لگ جانی ہے، اے سیوں کو آگ لگی نا کچھ، کیا پتا چلا جی گیس 2 نمبر بھری ہوئی تھی، ہم نے وہ کمپنیاں چھوڑ دیں جن کی تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے گھروں کو آگ لگ گئی ہے، تمہارے رویوں نے رستے غلط چن لیے ہیں، صراط مستقیم چھوڑ دی ہے، پیغمبر کا رستہ چھوڑ دیا ہے، کیسے انسان بنے پھر رہے ہو؟ قرآن کا انسان اور انسانیت تو یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ڈرو اپنے رب سے، جب قیامت کا زلزلہ بپا ہوگا، یہ کوئی چھوٹا زلزلہ نہیں ہے، ڈر جاؤ۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے کہ ہمیں قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، محبوب ان کو کہو کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، واضح بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ انسانوں مثال دی جا رہی ہے، کان دھر کے ذرا سننا، یہ جتنے بھی لوگوں کو کائنات میں میرے علاوہ مدد کے لیے پکارتے ہو نا، یہ سارے مل جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی تو دور، ان سے مکھی ایک کھانے کا ذرہ لے کے چلی جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ حضرت اللہ تعالیٰ یہ مثال دینے کے بعد بڑی ساری باتیں کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ اپنی نعمتیں یاد کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان وعد اللہ حق، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او فقیرو، بڑے امیر بن گئے ہو، بگڑ گئے ہو، اکڑ دکھاتے ہو، مان تران کرتے ہو دولت کا، فقیر بن کے رہو، فقیر ہو، اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، تعریفوں کے قابل ہمیشہ کے لیے غنی وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے بنایا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے قبیلے اور تمہاری گوتیں بنائی ہیں، لتعارفوا، صرف جسٹ پہچان کے لیے، لیکن میرے نزدیک معزز، محترم، مکرم، مبجل کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو سارا علم ہے، ساری خبریں ہیں، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو اللہ کے احکام کو فالو کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، پیغمبر کی اتباع کرتا ہے، نافرمانیوں سے رکتا ہے۔ حضرات قرآن ایسا انسان دیکھنا چاہتا ہے، یہ اصل، یہ حقیقت، وہ نیچر، انسان چاہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، بنایا کس لیے گیا تھا، آیا کس لیے ہے، اصل کیا ہے، خوشی غمی کدھر بھاگتا ہے، دکھ سکھ میں کہاں جاتا ہے، اور مشکلوں میں کن کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے، اور جو دروازہ ہر وقت کھلا ہے اسے چھوڑ کے کیسے بھاگتا ہے، توحید چھوڑ کے شرک کی طرف کیسے بھاگتا ہے، اور اطاعت اور سنت کو چھوڑ کے بدعات، خرافات، رسومات اور اپنے وسیب اور سماج کو کیسے فالو کرتا ہے، یہ سارے اللہ نے پردے چاک کر دیے ہیں، حقیقت بتا دی ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ رمضان ہے، اور یہ میں اور آپ انسان ہیں۔ اگر اس کو فالو کر لیں گے ایک دوسرے کو تانا دیے بغیر تو ذاتی فائدہ ہے، نہیں کر پائیں گے تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ پھر اس کا نقصان نہ اللہ کو ہے نہ رسول کو ہے، جس کو ہے اسی کو ہے۔ تو تھوڑا انتباہ کریں، تھوڑا جاگیں، اسی رمضان میں قرآن سے اپنا تعلق بہتر بنا کے آگے بڑھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ، ان الحمد للہ
नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फ़ज़ल और करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला। किस्मत वाले, मुक़द्दर वाले नहीं बल्कि नसीबे वाले क़याम भी कर रहे हैं, सियाम का अहतमाम भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो उन्हें नवाजा है, अपनी उन सलाहियतों को, खूबियों को रब के यहाँ पेश भी कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये एक सवाल था, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि तरावी तहज्जुद के साथ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 महीने लेट नाइट रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी है। रमज़ानुल मुबारक में आपने इसे इशा के साथ पढ़ा है। शुरू इशा से की जाएगी, लेट आधी रात तलक या आगे तलक जहाँ भी है वो सारा कुछ अपनी जगह है। आप इसे आधी रात तक ले जा सकते हैं, फुल नाइट तक, जैसा कि आपने 27 को घरों में भी पढ़ने का जवाज़ है। अफजल होते हैं नवाफिल वहाँ पढ़ने, लेकिन इसका अहतमाम मस्जिद के अंदर बाजमात करवा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिवाय फ़र्ज़ियत के, अब फ़र्ज़ियत का डर नहीं है, लिहाजा इसका अहतमाम ये उम्मत मुसलमा की एक खूबी है और ख़ासा है। कुछ लोग इससे बिदकते हैं, जिन्हें अमल से डर लगता है, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह उन्हें भी समझ दे, लेकिन अपने इस खैर के पहलू को मत छोड़िए। इसी तरह अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दीन के काम जारी व सारी रहते हैं। हमारे दीनी इदारे, इनके कोई बजट नहीं होते। अल्लाह की रहमत करम, अहबाब की दुआओं, मोहब्बतों और नवाजिशों से ये हमारे वो बच्चे जो इस काबिल नहीं होते कि वो पढ़ सके, उनके लिए ये एक दुनिया की सबसे बड़ी NGO इस्लामिक मदारिस, जिसको पूरी दुनिया दीगर निगाहों से देख रही है और उनकी आंखों में ये खटकते हैं। तो इंशाअल्लाह हमने इनके साथ पूरा दामे दिर में सुखने कौले फ़ेले अमले शिरकत शाना बशाना खड़ा होना है। हमारा आज का तावन इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से शहर के मारूफ इदारे दारुल कुरान को जाएगा। काशिफ अंजम साहब बाहर होंगे, आप इनको जो है वो अपना तावन जमा करवा सकते हैं। इसी तरह अगला जो है तावन अगले जुमे का हमारे पूरी दुनिया के मारूफ इदारे मरकज़ तरबिया अल इस्लामिया हज़रत हाफिज़ शरीफ साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनको सेहत से नवाजे, उनके इदारे को जाएगा। और आखिरी 2 जुमों का तावन वर्ल्ड की मारूफ तरीन जामिया, जहाँ दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहाँ उसका फैज़ नहीं है, अल जामियतुस सलाफ़िया, जिनके रईस और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ जुमा पढ़ाया था। अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा इस इदारे को, असातिज़ा को और उनकी खिदमात को। तो इंशाअल्लाह हमारा भरपूर तावन जो है अहबाब को से लेके उन तक हम पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रहमतों से नवाजे, बरकतों से नवाजे। और एक ऐलान है कि जामे अबी बकर लिलबनात में साहब का रूटीन के मुताबिक कल बरोज़ हफ्ता 10 से 12 बजे तक दर्स कुरान हो रहा है। ख़वातीन शिरकत फरमा करके अपने मामलात की इस्लाह फरमाएँ और दीन को सीखें। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह हमारे सब बीमारों को शिफा दे, अल्लाह बे औलादों को औलाद का मेवा दे, अल्लाह दुखियों को, हस्पतालों के लिए, इनको घरों में जहाँ भी हैं, मेरा मालिक अपनी ख़ास रहमत और करम से शिफा याब करे। हमारे जितने अज़ीज़ कल हमारे साथ रमज़ान में यहाँ थे, आज नहीं हैं, अल्लाह उन सब के दर्जात बुलंद करे, अच्छी मेहमान नवाजियाँ करे, आला इल्लियीन में जगह दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन अज़ीज़ आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। और मेरे वतन के अंदर जो इस वक्त बदअमनी की लहर फिर से चली है, अल्लाह इसके जो भी मूजब हैं, मुहर्रिक हैं, जो भी इसके पीछे हैं, अल्लाह उनको उनके अंजाम तक पहुँचा। पाकिस्तान को बिलखुसूस और आलम इस्लाम को बिलउमूम अमन का गहरा बना। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।